لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن و اہل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. میرے صدقہ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. آپ شیعہ ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ محب اہل بیت ہیں، آپ ماتمی ہیں. خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بن مانگے ہمیں محبت اہل بیت جیسی نعمت عطا فرمایا. آپ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عطائے پروردگار ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ شیعہ ہیں تو فوراً جا کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا کر کہ میرے اللہ تیرا یہی کمال ہے کہ تو نے مجھے علی کا شیعہ بنا دیا. اور یاد رکھیے گا میرے دوستو، علی کسی شخص کا نام نہیں ہے. علی حیدر کرار کسی فرد کا نام نہیں ہے. اگر انسانیت کی بقا کی بات کرتے ہو تو کردار اور عمل سے انسانیت کو فروغ دینے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جن کا کردار، جن کا عمل، جن کی سیرت دنیا لاکھ کوششیں کر لے. ایک فضا چلی ہوئی ہے جس سے آپ آگاہ ہوں گے، میں اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. 1400 سال گزر گئے
دنیا نے لاکھ کوشش کی ہے علی مٹ جائے، علی ختم ہو جائے، علی کتابوں سے نکل جائے، علی کتابوں سے نکل جائے، علی جنگوں سے نکل جائے، علی زبانوں سے محو ہو جائے، علی دلوں سے ہٹ جائے، لیکن مجھے کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے کہ الحمدللہ علی کو مٹانے والے خود مٹ گئے، میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ تھا۔ مولانا قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ بڑی تعداد میں بیٹھے، مل کے بلند تر صلوات بولے محمد۔ اور یاد رکھیں دنیا اس وقت صلوات تک بدل رہی ہے، گہری سازش لوگوں کی۔ پیغمبر کے فرمان میں پڑھ رہا تھا، ہمیں کیا ہو گیا دنیا کو؟ جب ان کے سامنے ابراہیم اور آل ابراہیم کا نام آتا ہے تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آل محمد کا نام آتا ہے تو ان کے دل غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں دل لوگوں کے بھر چکے ہیں بغض آل محمد سے؟ اور شیعوں میں پھر تمہیں کہنا چاہوں گا، شکر خدا ادا کرو کہ جس اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت آل بیت سے مزین فرما دیا۔ یاد رکھیے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، نعمت ہے پروردگار ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ میں نعمت پہلے دے رہا ہے، غور کیجئے گا، پہلے نعمت دے رہا ہے، پہلے محبت اہل بیت دے رہا ہے، پہلے شیعہ علی بنا رہا ہے، پہلے عزادار حسین بنا رہا ہے، پہلے محب اہل بیت بنا رہا ہے، پہلے 14 کی ولا کا نور آپ کے سینوں میں اتار رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، یہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ میرے اللہ ہم تو نفع چاہتے ہیں، جب شکر ادا کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، میں رب وعدہ کرتا ہوں تم شکر میں بڑھتے رہو گے، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھ کے تو دیکھو، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، متوجہ بیٹھے والی بات کون ہے کائنات میں ایسا جو علی کی منزلت، عظمت اور رفعت و بلندی کا ادراک کر سکے؟ کیا اقبال نے کہا تھا، کسیرا میسر نشد ای سعادت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ کون ہے کائنات میں ایسا جو ابو طالب کے بیٹے کی عظمتوں کو چھو سکے؟ اور شیعو، رب نے تمہیں وہ علی عطا فرمایا ہے جس کی زندگی کا آغاز بھی اللہ کا گھر ہے اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کا گھر ہے۔ اگر لفظ بدل کے یوں اپنے جوانوں کو سمجھاؤ تو یہ کہا جا سکتا ہے میرا علی کون ہے؟ اللہ کے گھر سے آغاز زندگی ہے، اللہ کے گھر پہ اختتام زندگی ہے۔ ایک سجدہ کر کے علی آغاز زندگی کرتا ہے، ایک سجدہ کر کے علی انتہائی زندگی کرتا ہے۔ جس کی پوری زندگی رب کے دو گھروں کے درمیان گزر جائے، ایسے سجدہ گزار کو علی حیدر کرار کہا۔ اور کیجئے گا، دنیا لاکھ کوشش کرے، کتنی کوشش کی گئی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل سنت کے، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی ہے خصائص امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی خصوصیات جمع کیا، کمال کا جملہ لکھا ہے۔ میرے جوانوں غور کرنا، ابو طالب کے بیٹے میں نے بہت سی شخصیات کو پڑھا، ان کے کردار پڑھے، ان کی صفات پڑھی، ایک میں کمال دیکھا، دوسرے میں زوال، دوسرے میں کمال دیکھا، تیسرے میں زوال۔ لیکن حسنین کا بابا تمہاری شان کے کیا کہنے، جب میں نے تمہارا کردار پڑھا، تمہاری جس صفت کو نسائی دیکھتا چلا گیا، علی تیری ہر صفت میں کمال ہی کمال نظر آیا۔ تمہاری ہر صفت میں علم میں کمال، عبادت میں کمال، تقوی میں کمال، بہادری میں کمال، شجاعت میں کمال، یتیم پروری میں کمال، سجدے میں کمال، اطاعت مصطفیٰ میں کمال، قرآن کی اتباع میں کمال، حکم قرآن پہ عمل کرنے میں کمال۔ تیری زندگی پوری کی پوری زندگی
علی کو اور کسی بادشاہ نے بلا کے کہا تھا او امام نسائی یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ہم نے تو کتنے ہزار ممبر چلائے تھے کہ علی مٹ جائے، علی محو ہو جائے، علی ختم ہو جائے، یہ تیری کتاب نے کیا کر دیا ہے؟ اب ایسا کرو فلاں کے لیے بھی لکھو۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا معاف رکھنا لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ موجود ہوتا ہے، علی کے علاوہ نہ مجھے کسی میں کچھ ملا ہے نہ میں کسی کے لیے لکھنا چاہتا ہوں۔ جائیے تاریخ کے اور آپ کو ڈھونڈ لیجئے، اگر ملتا تو امام نسائی ضرور لکھتے اور یہ لکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ سلام ہو علی تیری ذات پر، زندگی کے جس شعبے کو بھی میں نے دیکھا ہے ہر شعبے میں تو اکمل بھی نظر آیا ہے، کامل بھی نظر آیا۔ مولانا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، بلندتر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے یہ کمال ہے جی، زندگی کا کمال، سیرت و کردار، یاد رکھنا دوستو یہی کمال ہے۔ کسی بادشاہ نے ایک مل کے صلوات پڑھ لے محمد یہ بہت ساری جگہ آگے پڑھی ہے ماشاءاللہ، تھوڑا آگے تشریف لے، مل کے بلند تر صلوات پڑھ لے محمد جب تک کباب سیٹ ہوتے ہیں آپ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے محمد متوجہ بیٹھے میری بات شاد رکھیے گا۔ علی نعمت خدا ہے، اور خالی ایک علی نہیں، علی سے لے کر مہدی تک، مصطفیٰ سے لے کر مہدی تک، 14 معصوم 12 امام، یہ تھوڑا کمال نہیں ہے۔ میں کسی پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، میرا وقت قیمتی ہے، میرے آباد قیمتی ہیں، میری باتیں قیمتی ہیں، اور میں غیروں پہ ضائع نہیں کرتا۔ کس کو کیا ملا، کسی نے کیا لیا، کس کے کون تھے، کس کے کیسے تھے، میں ادھر وقت ضائع نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا، آؤ دنیا والو، جس اینک سے دیکھو تمہاری مرضی ہے، جس آنکھ سے دیکھو تمہاری مرضی ہے، جس انداز سے دیکھو تمہاری مرضی ہے، میرے علی سے مہدی تک دیکھتے چلے جاؤ، نام الگ نظر آئیں گے، نیتیں الگ نظر آئیں گی، کردار ایک نظر آئے گا، عمل ایک نظر آئے گا، سیرت ایک نظر آئے گی، کردار ایک نظر آئے گا، فکر ایک نظر آئے گی، سوچ ایک نظر آئے گی، عبادت ایک نظر آئے گی، سجدہ ایک نظر آئے گا، قیام ایک نظر آئے گا، وضو ایک نظر آئے گا۔ ابھی بھائی پڑھ رہے تھے نا، تو یاد رکھو محمد سے لے کر آخری محمد تک جس بھی کردار کو اٹھاتے جاؤ گے، جو کردار مصطفیٰ کا تھا وہی مرتضیٰ کا تھا، جو مرتضیٰ کا تھا وہی مجتبیٰ کا تھا، جو مجتبیٰ کا تھا وہی حسین شہید کربلا کا تھا، جو حسین شہید کربلا کا تھا وہی تو زین العباد کا تھا، وہی تو باقر العلوم کا تھا، وہی تو جعفر صادق کا تھا۔ تو جب بات جعفر صادق پہ آئے اور ہمیں جعفری کہا جائے، انیس حیدر جعفری صاحب کی ورثی ہے نا، شیخ انیس حیدر صاحب کی، یہ بھی جعفری تھے، آپ بھی جعفری ہیں، میں بھی جعفری ہوں، تو پھر یہ نہ کہنا کہ جعفری نیا مذہب ہے، یہ نیا مذہب نہیں ہے، یہ وہی فقہ ہے جس کو محمد باقر نے جعفر صادق کو دیا تھا، زین العابدین نے محمد باقر کو دیا تھا، حسین ابن علی نے زین العابدین کو دیا تھا، علی حیدر کرار نے حسین کو دیا تھا، مصطفیٰ نے علی کو دیا تھا۔ تو مجھے کہنے کا حق دے دو، شیعہ نیا بنا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ وہ پیارا مذہب ہے جس کو رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، علی نے پھیلایا ہے، حسین ابن علی نے بچایا۔ متوجہ بیٹھے خدا کی عطا ہے، اور میں کہوں گا کتنی زبانیں لگی ہیں ماشاءاللہ، بہت سے تاریخ جاننے والے احباب بیٹھے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں آپ لوگ، جائیے تاریخ کے اور آپ کو پلٹ دیجئے اور کر دیجئے دنیا کو کھلا چیلنج، کتنی
کوشش کی گئی ہے علی مٹ جائے، علی ذہنوں سے نکل جائے. اور مومنین کرام ساری دنیا شام میں کوشش کرتی رہی، ایک علی والا مدینہ چھوڑ کے شام چلتا ہے، لاغر سی سواری ہے، بلاوا نہیں ہے، دعوت نہیں ہے، اپنوں کا ماحول نہیں ہے. میں تو پڑھ رہا ہوں نا مسجد ابو تراب میں، یعنی اس مسجد میں پڑھ رہا ہوں جس کو تم نے علی کی کنیت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی وہاں کیا تھا؟ سب دشمن تھے، سب پر آئے تھے، ایک علی والا ہے، نام ابو ذر غفاری ہے، مدینہ چھوڑتا ہے، شام پہنچتا ہے، لاغر سی سواری ہے، مین بازار میں کھڑا ہوتا ہے، اور حق والے کی صدا میں اللہ پھر طاقت کیا عطا کرتا ہے. حق والے کو اللہ جرت کتنی دیتا ہے. شیعہ ناز کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں حق والا بنایا ہے، اور جب حق والے کے سینے میں حق اتر جاتا ہے تو پھر پوری طاقت سے کہتا ہے یا اہل الشام اسکتو، اور شام والوں چپ ہو جاؤ. من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فعرفنی. جو مجھے جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے مجھے پہچانو. انا جندب ابن جنادہ، میں جنادے کا بیٹا جندب ہوں، وہ نیت میری ابو ذر ہے، لقب میرا غفاری ہے، زبان میری وہ ہے جس پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہوئی ہے. میری زبان وہ ہے جس کے لیے رسول عربی نے کہا تھا اس زمین پر کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا ہے جس پہ آسمان کا سایہ ہو، زمین جس کا بچھونا ہو، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. علی بتانے کے لیے زبان ابو ذر جیسی چاہیے. شاد رکھیے گا علی نہ حق زبانوں سے بیان نہیں ہوتا. جب نہ حق زبان علی بتانے لگے گی پھسل جائے گی. ہو سکتا ہے کہیں شرک میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور چکر میں پڑ جائے. علی بتانے کے لیے زبان کا حق ہونا ضروری ہے. ناراض نہیں ہوگا میری باتوں سے. اور حق والے کے سینے میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے. کتنے ابو ذر کے اپنے تھے وہاں، کتنے لوگوں نے اسے بلایا تھا، کتنے فون گئے تھے ابو ذر کو، کتنے سپیکر لگے ہوئے تھے، کتنی نیاز پکی ہوئی تھی. نہیں، ابو ذر کو کسی نے نہیں کہا کہ جاؤ. ابو ذر نے خود محسوس کیا کہ اب وقت ہے کہ میں ان کو جا کر بتاؤں حق وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، حق وہ ہے جو میرے محمد نے کہا ہے اور میں نے سنا ہے. اور یہ کمال تھا. چپ ہو گیا. یہ نہیں، آپ دیکھیے مجمع نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. آپ بیٹھے خاموشی سے سنیں. آپ نے بچوں کو بٹھا، وہاں ایسا ماحول نہیں تھا. کاروبار زندگی جاری ہے، لین دین ہو رہا ہے، لیکن کیا طاقت اللہ نے علی کے ذاکر کے سینے میں عطا فرمائی. کیا طاقت عطا فرمائی. آواز دی، چپ ہو گئے لوگ. کہنے لگا سنو، میری آنکھوں نے دیکھا. پہلے اپنے کردار سے تعارف کرایا، میں وہ ہوں جس کی زبان پہ زہرا کے بابا کی مہر لگی ہے کہ اس زمین پر کوئی ایسا نہیں جس پر آسمان کا سایہ ہو، زمین جس کا بچھونا ہو، جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. رسول کی زبان کے مطابق، رسول کی زبان ترجمان وحی کے مطابق میں سچا ابو ذر تمہیں سچ بتانے لگا ہو. 70,000 ممبروں کی محنت کو ایک جملے میں ضائع کر کے علی کا ذاکر، علی کا خطیب کہہ رہا تھا. میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا. بیت اللہ کی سرزمین تھی، ادھر مرتضیٰ کھڑے تھے، ادھر مصطفیٰ کھڑے تھے، بھائیوں کے سینے مل رہے تھے. پیغمبر کا ایک ہاتھ علی کی کمر میں تھا، دوسرا بیت اللہ کی زمین میں تھا کہ مصطفیٰ علی کا ماتھا چوم کے کہہ رہے تھے یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. علی اللہ کی زمین پر تجھ سے بہتر کوئی نہیں، جس نے تیرا انکار کیا اس کے ہاتھ میں کفر کے سوا کچھ نہیں. بہت مشکل تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد و آل
आले मोहम्मद। मुतवज्जे बैठे वाली बात और फिर एक जगह पे मजलिस नहीं पड़ी अली, एक जगह पे अली की मेहनत नहीं पड़ी, एक बात एक चौक में, अगली बात अगली चौक में, चलता जा रहा है, पिछले साथ मिल रहे हैं, अगलों को आवाज दे रहा है, जो जानती हो जानती हो, जो नहीं जानते पहचान लो। एक मिसरा और सुना दो, घबरा तो नहीं है मेरी बातों से। अगले चौक में पहुंचा वही आवाज, या अहले शाम उसकुतु, शामियों चुप हो जाओ, मन अरफनी फकद अरफनी मन लम यारिफनी फारिफनी, जो मुझे जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते मुझे पहचानो। अना जुंदुब इब्ने जुनादा, मैं जुनादे का बेटा जुंदुब हूँ। कुनियत मेरी अबू ज़र है, लक़ब मेरा गफारी है, ज़बान मेरी वो है जिस पे ज़हरा के बाबा की मोहर लगी है। मैंने रसूल खुदा को ये कहते हुए सुना है, अली को सीने से लगा के ज़हरा का बाबा कह रहा था, ऐ अली अल्लाह किसी को जिंदगी दे, जितने दिन दे वो रोज़ों में गुजार दे, जितनी रातें दे वो इबादत में गुजार दे, ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में सदका कर दे, इतनी दीन की तबलीग करे कि लोग उसी पादाश में उसको टुकड़े 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 कर दे। ऐ मेरे भाई अली, अगर वो तेरी मोहब्बत नहीं रखता है, या जन्नत जाना तो दूर की बात, लम यशुम रायतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। आप यूं डर डर के नारा मार रहे हैं, शायद पता नहीं मौलवी साहब नाराज ना हो जाए, तो मैं आपसे बात अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली मदद है। मुतवज्जे बैठे वाली बात हो, याद रखना अली बताइए, अपनी नस्लों को अली बताइए, अपने घरों में जिक्र अली राइज कीजिए। हम एक अजीब मखमसे का शिकार हैं, मजलिस होगी तो अली सुनेंगे, मुहर्रम आएगा तो अली सुनेंगे, नहीं, अली के जिक्र को इतना पाबंद मत कीजिए, अपने घरों में जिक्र अली राइज कीजिए। नाराज तो नहीं होगे? जरूरी नहीं है कि बड़े अलामा फाहमा साहब आएंगे तो जिक्र अली होगा। अगर मैं जाकिर अली हूं तो आप क्यों नहीं बनते? आप नहीं चाहेंगे कि आप भी जिक्र अली करें? घबरा तो नहीं, तवज्जो रखना। आप जितने आबाब बैठे हैं, कैसे होगा? आइए जरा एक रिवायत पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आप तक बात पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते हर शब जुमा अल्लाह तुम्हारे मरहुमीन की रूहों को आजाद करता है। और क्या फरमाता है? जाओ अपने घरों को वापस पलट जाओ। हर शब जुमा क्या करें हम घर जाकर? जाओ, अगर बख्शिश का सामान मिल सकता है तो ले आओ। हर शब, फिर इस रिवायत को सुनिए और ज़हनों में रखिए। इमाम सादिक फरमाते हर शब जुमा अल्लाह हमारे मरहुमीन की रूहों को आजाद फरमाता है और कहते हैं जाओ अपने घरों को पलट जाओ, अगर कोई बख्शिश का सामान मिल सकता है तो ले आओ। हमारे बुजुर्ग की रूह, हमारे दादा की रूह, शेख अनीस हैदर की रूह, उनकी ज़ौजा की रूह, आपके बुजुर्गान की रूहें हर शब जुमा हमारे घरों में आती है। हमारी हालत क्या है? मैच देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, गप लगा रहे हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए, आपके मरहूम को आपकी गप की जरूरत है या जिक्र आले मोहम्मद की जरूरत? ये फैसला कीजिए। आपके मरहूम को आपकी फातिहा की जरूरत है या आपके टीवी ड्रामे की जरूरत है? शबे जुमा आपके दादा की रूह आई हुई है, आपके बाबा की रूह आई हुई है, मांग रही है अपना हक, क्या किया जाए? ये पुराने जमाने में, चूंकि मैं पहाड़ के इलाके का रहने वाला हूँ, हमारे पहाड़ के इलाके में एक रस्म थी, बहुत अच्छी रस्म थी, शायद आपके यहाँ भी हो, कि शबे जुमा उस वक्त तक घर में खाना तकसीम नहीं होता था जब तक घर का बुजुर्ग नमाज पढ़ के उस पे फातिहा दे के उस खाने को गरीब के घर ना पहुंचा देते।
اور وہ فاتحہ اپنے مرحوم کو ہدیہ نہ کر دیتے. متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. بہت اچھی رسم تھی. اب تو کہ جدت آ گئی ہے نا, اب ایڈوانس ہو گئے ہیں, یہ نہیں پتا ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. جدت آ گئی ہے, اب وہ کب ختم ہوگی بات. ہر شب جمعہ مومنین سنیے گا اس جملے کو, یہ میسیج ہے اور اس کو آگے پہنچائیے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں, کل کا جب دن طلوع ہوگا تو آپ یہ ہر ایک میسیج کم از کم ایک ایک بندے تک ضرور پہنچائیے, اور اس انداز میں پہنچائیے کہ میرے بھائی امام صادق کا فرمان ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں اور وہ اپنا حق مانگتی ہیں کہ کچھ میرے لیے بھی دو. جس طرح تمہیں بدن کی بچانے کے لیے کھانا چاہیے, اس طرح روح کو بھی غذا چاہیے. تمہیں روٹی چاہیے, بدن کو روح کو فاتحہ چاہیے, روح کو ذکر اہل بیت چاہیے, روح کو حدیث قصہ چاہیے, روح کو قرآن کی تلاوت چاہیے, روح کو 2 رکعت نماز ہدیہ چاہیے, روح کو تیری طرف سے کوئی دعا کا جملہ چاہیے, دعائے کمیل چاہیے, دعائے توسل چاہیے, زیارت عاشورہ چاہیے. آپ کے مرحومین کی روحیں, آپ کے مرحومین کی روحیں آپ کے گھروں کے گرد ہیں, گھوم رہی ہیں. اللہ نے آزاد کیا ہے, اب آپ کیا کریں؟ گھر کا بزرگ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. شب جمعہ اپنے گھر میں مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں. اکثر بزرگ گھر پڑھتے ہیں, سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, مسجد کی مشکلات ہیں, گھر میں نماز ہو رہی ہے, چلو ٹھیک ہے. شرینی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں, شیعہ نیاز کے بغیر نہیں جی سکتا ہے, ضروری ہے. مجلس ہو, لنگر نہ ہو, پھر مجلس فیل ہو جاتی ہے, گھبرا تو نہیں کہ میری بات ہو سکتا, چلو ضروری ہے, کوئی بات نہیں, نیاز ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, بروز محشر خود اللہ کہے گا ان لوگوں کو اٹھاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مومن کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ہم نیاز کی منکر نہیں ہیں, ہاں البتہ حلال سے ہونا ضروری ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات, توجہ چاہتا ہوں. خود حکم ہوگا بروز محشر. اور ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ جب جنت کے مل کے صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پہ, پوری طاقت کے ساتھ مل کر بی بی کی ذات طیبہ پہ بلند تر صلوات. متوجہ رہنا. بی بی شفیعۃ المذنبین, بی بی کا نام مبارک ہے فاطمہ. کیسا گھر خدا نے آپ کو عطا کیا, غور کیجیے. فاطمہ معصوم سے پوچھا گیا, فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے. اپنے شیعوں کو. مولا وضاحت چاہتا ہوں, توجہ رہے. امام فرماتے, میرے جد رسول فرماتے تھے جب محشر کا میدان سجے گا, میری دادی زہرا خدا کی عدالت, خدا کے حضور حاضر ہوں گی, جنت کے دروازے پر رکیں گی, دونوں ہاتھ بلند کر کے. میرے عزیزوں دوستو, آگے پیچھے نہ دیکھنے, جملے پہ غور کرنا. بی بی طاہرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے امام فرماتے, میرے جد رسول فرماتے تھے, میری بیٹی فاطمہ کہے گی, الہی و ربی و سیدی, میرے معبود, میرے رب, میرے سردار, سمیتنی فاطمہ, آپ نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے؟ اللہ کہے گا ہاں بنت پیغمبر, میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. کہا فوراً آواز آئے گی, اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے, آج میں فاطمہ مانگنے آئی ہوں. زہرا کیا مانگنے آئی ہے؟ فَدَّمْ تَبِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِي مِنَ النَّارِ, اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے, آج میں مانگنے آئی ہوں اس کو بھی جہنم سے بچانا. جو میرا محب ہو اس کو بھی بچا لینا, جو میری ذریت کا محب ہو. یہی سیدہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد. متوجہ رہنا بھائی دوستو میری بات پر. یہی سیدہ جب اپنے شیعوں کی ایک گروہ کی خود شفاعت کرے گی, یہ منزلیں ہوں گی وہاں کہیں, سب ایک ہی قطار میں کھڑے نہیں ہوں گے. ایک وہ گروہ ہوگا شیعہ نے حیدر کرار کا جن کی سیدہ خود شفاعت کریں گی, اور ایک وہ گروہ ہوگا جس کی سیدہ کے شیعہ شفاعت کریں گے. اب اگر سمجھو کہ خدا نے آپ کو کتنا مقام دیا ہے کہ ایک گروہ وہ ہے جس کی سیدہ شفاعت کریں گی, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام.
نہیں بیٹھے ہیں اور مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں پوری روایت آپ کو سنا دوں. سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو. تھوڑا موضوع سے ہٹوں گا چند منٹ کے لیے پھر پلٹوں گا, لیکن سب کی توجہ چاہتا ہوں. جو سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو, سیدہ کے خانوادے تھے, بلند تر صلوات. جابر بن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی آل بیت, 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزارنے والا, امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول میرا سلام. علیک السلام یا جدی جابر, نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام. ماشاءاللہ کمال عزت ہے جی, جس کو معصوم جد کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ, آقا کوئی حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو. اور مولا حدیث ایسی ہو جیسے ہم لوگ گاڑی سے اترتے ہیں تو کئی کرم فرما ہمارے پاس آتے ہیں, مولانا یہ پڑھنا, آج یہ پڑھنا, یہ پڑھنا. حضرت جابر کا بھی اس دن انداز کچھ ایسا تھا کہ مولا ایک حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو, اور ایسی حدیث ہو اذا حدثت به الشیعہ فارغوا بذلک, جب میں یہ حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے. اب میں دیکھوں گا کہ کس کا دل خوشی سے باغ باغ ہونے جا رہا ہے. امام فرماتے واللہ یا جابر, معصوم امام کلام کا آغاز قسم اٹھا کے کر رہے ہیں, واللہ یا جابر, اے جابر اللہ کی قسم, میری جدہ یا زہرا جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی رک جائیں گی, خالی سیدہ نہیں رکیں گی. جوانو عزیزو غور کرنا, سیدہ ہیں سیدۃ النساء العالمین, سیدہ نہیں رکیں گی خالی, حوا رکے گی, آسیہ رکے گی, مریم رکیں گی, خدیجہ رکیں گی, امہات رکیں گی, ازواجات رکیں گی, ازواج پیغمبر رکیں گی, مومنات رکیں گی, متقیات رکیں گی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, ساری رک جائیں گی. کیوں؟ سردار جو رکی ہوئی ہے. اللہ کی آواز آئے گی, یا بنت حبیبی, میرے محبوب کی بیٹی, لفظوں پہ غور کرنا, میرے محبوب کی بیٹی, مرتفات ہو کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے, ادخل الجنہ, جائیے جنت میں جائیے, جنت آپ کی منتظر ہے. کون کہے گا؟ سارے بولو نا یار, کون کہے گا؟ مل کے بولو, کون کہے گا؟ کس کو کہے گا؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو. جائیے, بی بی رک جائے گی, توجہ رہے, عرض کرے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم, میرے مالک میں آج چاہتی ہوں مثل ھذا اليوم, نبی کھڑے ہیں, امتیں کھڑی ہیں, آدم سے لے کر میرے باب محمد تک نبی بھی ہیں, ہر نبی کی امت بھی ہے, میں یہ چاہتی ہوں آج ان سب کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. شہزادی کونین مادر حسنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے مالک آج سب کو بتاؤ. ادھر بی بی کی آواز آئے گی, امام فرماتے ہیں جابر فوراً خدا کہے گا یا بنت حبیبی, اور میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے, ارجعی, پلٹ جا اہل معاشر میں. آپ بڑی سرعت کے ساتھ میری جدہ اہل معاشر میں پلٹے گی, اور کہا جب پلٹے گی نا تو پھر فوراً توجہ رہے میرے جملے پر, آپ میری طرف دیکھیے, مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد, اور دیگر بھی مل کے بلند تر صلوات پڑھیں. اگر آپ پوری توجہ ادھر رکھیں گے نا تو پھر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. آپ سارے میری طرف توجہ رکھیں. اللہ کہے گا یا بنت حبیبی, میرے محبوب کی بیٹی, پلٹ اہل معاشر میں. امام فرماتے جابر میری جدہ بڑی سرعت کے ساتھ اہل معاشر میں پلٹے گی اور کہیں گی مالک آ گئی ہوں. آواز آئے گی خدا کی, انظری یا بنت حبیبی انظری, اور میرے محبوب کی بیٹی نگاہ شفاعت اٹھا اور دیکھ. مالک کیا دیکھوں؟ کہ دیکھ من کانا فی قلبے کا حب اللہ کے اول احد من
ذریت کے اے بنت پیغمبر ان معاشر کے میدان میں ڈھونڈ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت ہے، یا وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری ذریت کی محبت ہے؟ مالک یہ میرے محب بیٹھے ہیں، یہ میری ذریت کے محب بیٹھے ہیں۔ آواز آئے گی خذی بیدہم، اور میرے محمد کی بیٹی ان کو چن لے، خود بھی جنت میں چلی جا، یہ بھی جنت میں لے جا۔ امام نے ایک تشبیہ دی ہے اور کیجئے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یا جابر ان ذالک اليوم، جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا۔ مولا کیسا دن ہوگا؟ فرمایا لَتُلْتَقَطُ شِيَعْتُهَا وَمُحِبُّهَا، یہ وہ دن ہوگا جس دن میری جدہ کے شیعوں کو محشر کے میدان سے یوں چن لیا جائے گا کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا ہے، ایسے میری دادی کے شیعوں کو محشر سے چن لیا جائے گا۔ آل محمد بلند سے بلند تر صلوات، صلی علی محمد متوجہ رہنا۔ امام فرماتے جابر میری جدہ اپنی شیعوں کے جھرمٹ میں، کیسا ہوگا وہ شیعہ جو سیدہ کے قافلے میں شامل ہوگا؟ معاشر سے جنت تک کا سفر، متوجہ رہنا عزیزو، معاشر سے جنت تک کا سفر کرے گی۔ پھر اب سیدہ کے شیعہ جن کی بی بی شفاعت کر چکی ہوں گی پہنچیں گے جنت کے دروازے پہ، رک جائیں گے۔ اللہ کہے گا یا احبائی، اور میرے محبوبو، اس کا مطلب ہی ہوا فیصل آباد والو کہ جس پہ بطول راضی ہو وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کہے گا یا احبائی، او میرے محبوبو، مرتفاتکم، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہ جابر میری جدہ کے شیعہ کہیں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، میرے مالک آج ہم یہ چاہتے ہیں ان سب اہل معاشر کو، اور یقین جانیے اگر میں گیا اللہ انشاءاللہ لے جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور وعدہ کرو ہم ایک ہی بات کہیں گے، میرے اللہ ساری دنیا ہمیں کافر کافر کہتی رہی ہے، آج ہم آ گئے تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ عدل کی بارگاہ ہے، آج ان سب کو بتا دے جو زہرا کا شیعہ ہو اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا ہے۔ توجہ رہے، خدا کی آواز آئی یا احبائی، میرے محبوبو اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ ارجعوا الی المحشر، پلٹ جاؤ اہل محشر میں۔ کہا بڑی جلدی میری دادی کے شیعہ پلٹیں گے، پھر کیا ہوگا؟ نیاز والی بات ذہن میں رکھنا، میں نے نیاز کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے، گھبراہٹ نہیں ہے میری بات، نیاز والی بات ذہن میں رکھی۔ پھر کیا ہوگا؟ پلٹو، مالک پلٹ رہے، انظرو، زہرا کے شیعوں دیکھو، مالک کیا دیکھیں؟ من احبکم لحب فاطمہ، معاشر میں انہیں تلاش کرو جو سیدہ کی وجہ سے تمہیں چاہتے تھے۔ نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بھائی، آپ تھکے بیٹھے ہیں، ظاہر حدیث کلام معصوم پڑھو، میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی اپنا فلسفہ آپ کے سامنے جھاڑ رہا ہوں۔ من احبکم لحب فاطمہ، آواز پروردگار آئے گی، اے زہرا کے شیعوں محشر کے میدان میں دیکھو یہاں کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا تھا۔ من اطعمکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا۔ من سقاکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا، سبیل لگاتا تھا۔ من کساکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہناتا تھا۔ مالک یہ بیٹھے ہیں، آواز آئے گی خذوا بیدہم، ان کے ہاتھ پکڑو، تم بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ متوجہ رہے، شب جمعہ
گھبرا تو نہیں گئے؟ موضوع بھول تو نہیں گیا؟ شب جمعہ اپنے گھر میں نیاز پکائیے، ضرور پکائیے، غریبوں تک پہنچائیے، خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو نیاز کا عادی بنائیے، لیکن حلال سے پکائیے۔ میرا خیال بہت کم واہ واہ ہوئی ہے، اس میں تو ڈھیر ساری واہ واہ ہونی چاہیے تھی نا۔ صلی علی محمد۔ ایسے مال سے پکائیے جس کا خمس ادا ہو، ایسے مال سے پکائیے جس میں بہن بیٹی کا حق ادا ہو، ایسے مال سے پکائیے جس میں زکوٰۃ ادا ہو۔ ناراض نہیں ہوگا میری بات؟ نیاز پکائیے، مصلی پہ بیٹھے ہو، اپنے بچوں کو، اپنے پوتے کو، پوتی کو، نواسی کو اپنے پاس بٹھا لیں، بیٹیوں کو بٹھا لیں، بہوؤں کو بٹھا لیں، بیٹوں کو بٹھا لیں۔ بابا کیا ہونے لگا ہے؟ کہو آج شب جمعہ ہے، میرے بزرگوں کی روح آئی ہوئی ہے، حدیث قصاص سے آغاز مجلس اہل بیت کریں۔ آپ حدیث قصاص پڑھتے جائیں گے، اہل بیت کا ذکر ہوتا چلا جائے گا، حدیث قصاص ختم ہو جائے، دو فرامین معصوم کے پڑھ دیں، جب وہ ختم ہو جائے دو جملے مصیبت کے پڑھ دیں، وہ جو آپ کے ننے پوتے بیٹھے ہوں گے، وہ جو ننی بیٹیاں نواسیاں بیٹھی ہوں گی، وہ آپ سے پوچھیں گی دادا جان، نانا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنا بیٹا آج میرے بزرگوں کی روح آئی ہوئی ہے، جس طرح مجھے کھانا چاہیے انہیں حدیث قصاص چاہیے، جس طرح مجھے پانی چاہیے انہیں سورہ فاتحہ چاہیے۔ بیٹی میں سامان ان کو بھیج رہا ہوں، وہ بچہ تیار ہوتا جائے گا، گھر میں ذکر حال بھی ہوتا جائے گا، آپ کی نسل بھی تیار ہوتی جائے گی۔ کل جب آپ آنکھ بند کریں گے ادھر قبر میں جائیں گے، وہی آپ کا ننا سب ہوتا شب جمعہ ہاتھوں میں حدیث قصاص لے کر مصلی بچھا کر کہے گا آج سارے آ جاؤ، میرے دادا کو ضرورت ہے ہمیں کھانے کی، اسے حدیث کی۔ اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت ہر شب جمعہ، معمولی رات شب جمعہ نہیں، یقین جانیے ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اقدار تشیع اپنائیے، حفاظت کیجئے تشیع کی، نعمت خدا ہے۔ اور اگلی آیت بھی سن لیں، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے نعمت دینا میرا کام ہے، شکر کرنا، شکر کرے گا تو اضافہ کروں گا، اور اگر انکار کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کیا اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا میں دینا بھی جانتا ہوں تو نعمت لینا بھی جانتا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت، آخری لفظ اور طالب دعا، سب سے بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ روٹی نہ ملے گزارا ممکن ہے، بینائی چھن جائے گزارا ممکن ہے، طاقت نہ رہے بدن میں گزارا ممکن ہے، پیسہ نہ ہو گزارا ممکن ہے، کوٹھی کار بنگلہ نہ ہو گزارا ممکن ہے۔ شیو خیال کرنا علی نہ ملے، نہ اس دنیا میں گزارا ہے نہ اس دنیا میں گزارا ہے، نعمت خدا ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں فضائل علی بیان کر، ہمارا کام نہیں ہے، نہ کام بدیاں آج عجب ہے، یہ میسیج ان ممبروں سے ڈیلیور کیجئے، میں کون ہوتا ہوں فضائل علی کو بیان کرنے۔ اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں ایک حدیث آخری اور سنا دوں گا، آپ سارے سننا چاہتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد وآلہ، مل کے مولا کی ذات بے بلندتر صلوات، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام فرماتے ہیں اپنے ابا سے، یہ بحر الانوار کی روایت ہے، ان صادق ان ابائہی، جب ابائہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام صادق نے امام باقر سے، امام باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین سے، اور انہوں نے پیغمبر خدا سے اس روایت کو نقل کی۔ پیغمبر کہتے تھے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل، کہ اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے کہ لا یوسی عددہا غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرے علی کے فضائل کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کتنے فضائل، میں دو تین جملے حدیث کے سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا۔ پہلی فضیلت دیکھیے، ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے،
فضائل علی کا احساس کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ توجہ رہے. فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے، ساری فضیلتیں نہیں، ساری تمہارا کام ہی نہیں ہے، ساری تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ایک فضیلت پڑھے اللہ اسے کیا اجر دے گا؟ فرمایا جیسے ہی وہ فضیلت علی کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ مقرن بہا، جو فضیلت علی پڑھ رہا ہے اس کا اقرار بھی کرتا. میرا خیال ہے یہ فیصل آباد والوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے. ہر شخص اس ممبر کے لائق نہیں ہے. غور کیجئے گا میرے جملے پر. یہاں وہی آئے فضائل علی بیان کرنے کہ جو قائل بھی ہو فضیلت علی کا. پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے ہیں میری بات. پیغمبر نے کہا من ذکر فضیلت من فضائل مقرن بہا، جو علی کے فضائل بیان کرے شرط یہ ہے کہ وہ اقرار فضائل علی کرتا ہو. ایسا نہ لانا جو کہے مانتا فلاں کو ہوں، تمہیں ولایت سکھانے آیا ہو. اگر وہ اتنا ہی تیرے ساتھ مخلص ہوتا تو پہلے خود علی والا بنتا پھر تیرے پاس آتا. شخص کے لیے نہیں. من ذکر فضیلت، غور ہے میرے جوانوں، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا. ایک بندہ پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے پڑھنا. وہ کیا کرے؟ فرمایا من کتب فضیلۃ من فضائل، وہ علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھ دے. مقرن بیا، شرط یہ ہے جو لکھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو. اللہ اسے اجر کیا کر دیتا ہے؟ فرمایا تستغفر الملائکہ، وہ ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں تلک الکتابۃ رسم، جب تک اس کی لکھی ہوئی تحریر کے حروف باقی رہتے ہیں ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ توجہ رہے، پڑھ بھی نہیں سکتا لکھ بھی نہیں، بولو پڑھ بھی نہیں سکتا لکھ بھی نہیں، وہ کیا کرے؟ من استمع الی فضیلۃ من فضائل، جیسے آپ سب بیٹھے ہیں نا، ایک فضیلت علی سن لے. پتہ نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. من استمع الی فضیلۃ من فضائل، ایک فضیلت علی سن لے. شرط وہی ہے مقرن بہا، جو سن رہا ہے اس کا قائل ہو تو اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع. جیسے ہی وہ علی کی فضیلت کو سنتا جائے گا اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کرتا چلا جائے گا. آخری دو جملے سن. ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، لکھ بھی نہیں سکتا ہے، سن بھی نہیں سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ نہ بیان کی طاقت ہے، نہ لکھنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے. علی مولا تیرا کیا کمال ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ لکھنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے. فرمایا من نظر فضیلۃ من فضائل، جو علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے، فرمایا ادھر دیکھتا جائے گا اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف کرتا چلا. بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ. پھر پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایسا موسم آ جائے کہ جب علی نظر نہ آئے تو علی کو نہ دیکھ سکے، پھر کیا کرے؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. ایسا موسم آ جائے، میں کہا کرتا ہوں جتنا نکال سکتے ہو علی نکالو، جہاں سے مرضی علی نکالو، کتابوں سے نکال سکتے ہو، جہاں سے مرضی نکالتے جاؤ. پیغمبر نے کہا جب ایسا دور آ جائے نہ دیکھ سکے نہ ذکر کر سکے، حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے. میں کہوں گا اے علی کے ذکر کو محو کرنے کی ناکام سازش کرنے والے تو ہر جگہ سے مٹا سکتا ہے، مومن کے کلیجے سے علی کیسے نکالے گا؟
پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات. آخری قبلہ نے گو کہ حکم دے دیا ہے کہ وسائل پڑھ، لیکن یہ جملہ ضروری ہے، اس کو سن لیجیے. فرمایا لا یقبل ایمان عبد. یہ ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ. بولیے سارے مل کے بولیے گا. جہاں علی کا نام لیتے ہو نا وہاں اللہ کا نام بھی لیا کرو، تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے یہ علی والے بھی ہیں یا اللہ والے بھی ہیں. اور اللہ والا وہی ہوگا جو علی والا ہوگا، اور علی والا وہی ہوگا جو اللہ والا ہوگا. گھبرائے تو نہیں اٹھے. ایمان قبول کون کرے گا؟ اللہ. اور پیغمبر کیا کہہ رہے؟ لا یقبل ایمان عبد. کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اللہ یہ بڑا کام کرتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ بڑا کام کرتا ہے. یہاں دیکھو کیا کام کرنے لگا ہے. لا یقبل ایمان عبد. کسی بھی بندے کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا الا مگر دو شرطوں کے ساتھ. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں دو شرطیں سناؤں گا. پہلی شرط بے ولایت علی ابن ابی طالب. ایمان اس کا قبول ہوگا جس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہوگا. اور دوسری شرط ذرا دلوں کو تھام کے بالبراءت من ادائے علی ابن ابی طالب. پہلی شرط یہ ہے کہ ولایت علی کا قائل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ علی کے دشمن سے بیزاری کا اظہار کرے. بات میری ختم ہو گئی، پروگرام ختم. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. خدا اس مرحوم بزرگوار کے درجات بلند فرمائے. خدا اس مسجد کو آباد و شاد رکھے. خدا سب کی حاجات کو پورا فرمائے. آخری جملہ غور طالب دعا. آئیے ذرا چند سیکنڈوں میں مل کے فیصلہ کر لیں کہ وہ کون علی کا دشمن ہے جس سے دور رہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ایمان کی قبولیت کی بنیاد بھی علی کے دشمن سے دوری ہے. کس کو آپ علی کا دشمن مانتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا معیار ہے کہ یہ علی کا دشمن ہے؟ میں چند مثالیں دینے لگا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی کا دشمن ہے تو پھر خیال کرنا اس سے دور بھی رہنا ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن ویسا نہیں بننا ہے جیسا وہ ہو. تو پہلی مثال ہے میری شرابی. بہت آہستہ بولیں آپ. میں نے میرا خیال مشکل بات تو نہیں کی ہے. ایک سوال آپ دوستوں سے کیا ہے کہ کیا شرابی آپ کی نگاہ میں علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن؟ علی کا. مل کے بولنا. اب میں مثال دوں گا، آپ نے یہ لفظ بولتے جانا ہے کہ یہ علی کا دشمن ہے. اگر ہے تو پھر مل کے بولنا. شرابی دشمن ہے. سود خور، رشوت لینے والا، بہن بیٹی کا حق کھانے والا. پکی بات ہے. آخری لفظ کہہ دوں آپ کو، اور بے نماز. آپ نے دیکھا ہے بلند صلوات کا جواب آپ نے کیسے دیا ہے؟ ذرا مل کے صلوات پڑھیں. جب گھروں کو لوٹ کے جانا تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچ لینا کہ بے نماز علی کا دوست ہے یا بے نماز علی کا دشمن ہے. جس کی بیٹی نے شام غریبہ بن چادر نماز پڑھی ہو، اور یہ کون سی بیٹی ہے؟ چلیے آخری ایک روایت سن لیں تاکہ میں مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. چند جملے بی بی کی غربت کے. جب بی بی کی ولادت باسعادت ہوئی نا، امیر المومنین اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیغمبر خدا کی خدمت میں لائے. اور محقق علماء نے لکھا ہے جب پیغمبر کے سامنے زینب کبریٰ آئی، پہلے پیغمبر نے ماتھا چوما اور پھر پیغمبر نے بازوؤں کی وہ جگہ چومی جہاں پر زینب نے رسیاں پہنی.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور خدا آپ کی بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے، خدا شیخ انیس حیدر کے درجات بلند فرمائے، خدا ان کی اہلیہ کو بی بی کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں پیغمبر نے پوچھا اے علی اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کبھی ہم نے پہلے آپ پر سبقت کی ہے، ابھی پیغمبر اور علی کی بات ختم نہ ہوئی کہ آسمان سے جبریل نازل ہوا اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوا یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اس کا نام رکھ دو زینب، ہائے بابا کی زینب، اور فاطمہ ہے ام ابیہا، اور زینب ہے بابا کی زینب۔ اور اگلا جملہ سن کے برداشت کر لو گے، کہا پیغمبر نے پھر اپنے اصحاب کو خطاب کیا اور یہ کہہ کر خطاب کیا اور میرے اصحاب اپنی نسلوں کو میری زینب کی عزت سے آگاہ کرنا اور میری زینب کی قدر و منزلت سے آگاہ کرنا۔ اور مومنہ تمہیں کیا پتا اور یہ علی کی کون سی بیٹی ہے؟ آدھی رات کا وقت ہو جاتا، کہتی بابا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے۔ علی جیسا امام سنو گے عزادارو وہ کیسا اہتمام کرتے، فرماتے ہو میرا لال حسن اور چاندنی رات کی چاندنی تو نہیں ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اور جہاں پہلے نانے کے مزار کو دیکھا اور کوئی دیا تو نہیں جل رہا اور کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا، اور رونے والوں امام حسن مجتبی جاتے اور کہا بیٹا دیا جل رہا ہو تو بجھا دینا، کوئی مجاور سویا ہو تو اٹھا دینا۔ کیوں؟ آج میری زینب، آج میری زینب نانے کے مزار پہ آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ وہی بی بی زینب کبریٰ السلام اللہ علیہا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا اور جب دکھی پہنوں والی ماں کا جنازہ اٹھا اور تیرے پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور زینب بی بی چلی، علی کی آواز آئی حسن، پہلے بہن گھر پہنچا اور میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور 2 سال یا مزندرانی نامی صحابی ہے میرے مولا علی کا، کہتا ہے میں 2 سال، حوصلے سے یہ جملہ سنو، کہتا ہے میں 2 سال علی کے پڑوس میں رہا۔ ایک دن علی مولا سے پوچھنے لگا اے مولا آپ کے گھر میں کوئی مزدور نہیں ہے؟ مولا آپ کے گھر میں، امام کہتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا 2 سالوں کے تیرے پڑوس میں رہتے، آج تک تیرے گھر سے کسی بیوی کی آواز نہیں آئی ہے، آج تک کسی مزدور کو نکلتے نہیں دیکھا۔ علی رو پڑے اور کہا یا وہ بناتے مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہی زینب کبریٰ ہے۔ اور جب علی تخت حکومت پہ بیٹھے اور بہت بڑے عالم گزرے سید محمد عباس نقوی آل اللہ مقامہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب علی تخت حکومت پہ بیٹھے نازدارو تو علی نے ایک اعلان کیا اور میرے حسن اور میرے حسین اور میرے عباس اور میرے محمد حنفیہ اور نا میرے پاس، اور میرے لالو مدینے چلے جاؤ، اور میرے حسن میرے بیٹے جاؤ۔ بابا کیا کریں؟ کہا جاؤ میری زینب لے آؤ، جاؤ میری ام کلثوم لے آؤ۔ اب پتہ نہیں کیسے سنو گے، میں پڑھوں گا اگلا جملہ کیا کہا میرے لال حسن، دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، ایسے راستوں سے نہ لانا اور جہاں لوگوں کا رش زیادہ ہو۔ اور میرے لال، اور جب میری بیٹیوں کا قافلہ اور شہر کے باہر پہنچ جائے میرے بیٹے پہلے مجھے خبر کرنا، پہلے مجھے اطلاع کرنا، پھر میری بیٹیوں کو لانا۔ عزادارو ہے جگروں میں طاقت، اور سن پاؤ گے یہ جملہ اور میرے ماں باپ فدا ہو جائیں ابھی بھی تیری عزت پر۔ کہا جب علی جیسے امام کو اطلاع ملی کہ بیٹیوں کا قافلہ شہر کے باہر پہنچ گیا ہے، آج علی حاکم ہے، آج علی حاکم ہے۔ سنو گے علی نے کیا کیا؟ شہر کوفہ میں علی وارد ہوئے
عورت اٹھی برقوں میں لپٹی ہوئی نبیزہ دیا محملوں میں بیٹھی ہوئی زہرا جائیہ اور چاروں طرف ویروں کا لگا ہوا پہرا حسن مولا ہاتھ میں تلوار حسین مولا ہاتھ میں تلوار محمد حنفیہ ہاتھ میں تلوار اور ایک وہ بھی کھڑا ہے اور جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے میں مہار ہے اور نام عباس علمدار ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی جیسے مولا کی آواز آئی اجرکم اللہ علی جیسے امام کی آواز آئی اے میرے عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار مجھے دے دو اور آنے والوں علی نے عباس نے اپنی بہن کی آقا زادی کی سواری کی مہار مولا علی کے ہاتھ میں دی علی نے پکڑی اب کیسے برداشت کرو گے علی نے پکڑی علی چل رہے ہیں علی رو رہے ہیں اور جب پہلا چوک اٹھے گا علی نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا اور زینب یہ پہلا چوک اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزدارو خالی آپ نہیں رو رہے اب آرما مولا اور غیبت کے پردے میں رو رہا ہے اور تم مجلس سن کے روتے ہو اب آرما امام صبح و شام روتا ہے رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا لوگوں میری جدہ کا قصور کیا آؤ سارے ہاتھ بلند کرو اور جتنی دعائیں لے کر آئے ہو آؤ آؤ امام کو پرسا دیتے ہیں اللہ سے دعا مانگو امام کو پرسا دو السلام علی الحسین الغریب مومن بیٹھا ہو مجلس میں اور کان میں آواز پڑ جائے حسین غریب ہو گیا السلام علی الحسین الغریب السلام علی الحسین المظلوم السلام علی بنات الحسین السلام علی علی ابن الحسین السلام علی اخوات الحسین مومن تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں علی جیسے بابا نے سواری کی مہار پکڑی شہر کوفہ میں علی
مومنین